الفریڈ ملر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سوئٹزرلینڈ سے پیرس پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنی مطلوبہ گن یروشلم پہنچانے کے لیے لیبیا کے ایک سفارتی افسر کو سونپ رکھی تھی، جس نے ایک ہفتے کے اندر وہ گن یروشلم میں الفریڈ ملر تک پہنچانی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سیریز کے اگلے حصے کی جانب۔ دوسرے روز صبح بیروت ایئرپورٹ پر ایئر فرانس کے بوئنگ طیارے سے اترنے والا پہلا شخص گیتا سینوسی تھا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے اپنے ڈپلومیٹک شناختی کارڈ دکھائے اور اسے فوراً ہی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ لاؤنج سے باہر نکلتے ہی بیروت میں لیبین سفارت خانے کا تھرڈ سیکرٹری مل گیا۔ میں نے جس کار کے لیے کہا تھا وہ لائے ہو یا نہیں؟ سینوسی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہاری ہدایت کے مطابق ہم نے ایسی کار کرائے پر حاصل کر رکھی ہے، تم جہاں جانا چاہو، میں ڈرائیور کے فرائض نہیں۔ سینوسی نے اس کی بات کاٹ دی۔ ڈرائیو میں خود کروں گا، تم مجھے گاڑی کی چابیاں دے دو اور یہ بتا دو کہ کار کہاں کھڑی ہے، اس کے بعد تم اپنے دفتر جا سکتے ہو۔ 5 منٹ بعد سینوسی جنوبی روٹ نمبر 1 پر تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ اس کا رخ طائرہ کی طرف تھا، وہ پہاڑی سڑک تھی، موڑ پر بھی وہ کار کی رفتار کم نہیں کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ کار الٹتے الٹتے بچی تھی۔ کل جب ملر نے اسے بریف کیس بھجوانے کی ہدایت کی تھی تو سینوسی نے یہ ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر لادنے کے بجائے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت وہ بیروت میں نظر آ رہا تھا۔ چند مہینے پہلے اس نے پیرس سے ڈپلومیٹک میل کے تحت بیروت میں اپنے سفارت خانے کے نام چند پیٹیاں بھیجی تھیں جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ بیروت میں یہ پیٹیاں اس کے سفارت خانے کے ایک آفیسر نے وصول کی تھیں، لیکن گزشتہ نومبر میں پیرس میچ نامی میگزین میں فرانسیسی انٹیلیجنس کے ایک کرنل کا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں اس نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ اس کے محکمے کے ایک شعبے سروس 7 نے بیروت میں لیبین سفارت خانے کے نام پیرس سے بھیجے جانے والے ڈپلومیٹک ڈاک کے تھیلے کھول کر چیک کیے تھے۔ کرنل کی یہ رپورٹ پڑھ کر سینوسی تھرا اٹھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پیرس سے باہر اپنے سفارت خانوں کو جو بھی اسلحہ اور رپورٹیں ڈپلومیٹک کارگو کے ذریعے بھیج رہا تھا وہ سب کچھ فرانسیسی انٹیلیجنس کے نظروں میں آ چکا تھا۔ اگرچہ اسلحہ وغیرہ کی سپلائی کا کوئی نیا طریقہ ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا تھا، لیکن الصادق کا دیا ہوا بریف کیس یروشلم پہنچانا نہایت ضروری تھا، اس لیے اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ خوش قسمتی سے ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ڈپلومیٹس کے سامان کی بھی تلاشی لی جاتی۔ پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر بھی اس کے سامان کی تلاشی لیے بغیر جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بیروت ایئرپورٹ سے روانہ ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی نائجیرین بٹالین کے ہیڈ کوارٹر پہنچ چکا تھا۔ میجر بالیوا، سینوسی نے ایک سیاہ فام سنتری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اطلاع کر دو کہ اس کا دوست پہنچ گیا ہے۔ سنتری نے گارڈ بوتھ میں داخل ہو کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ بمشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کیمپ کے اندرونی حصے سے تیز رفتاری سے آنے والی ایک جیپ گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بھاری برگم آفیسر چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سینوسی کی کار میں داخل ہو گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اس کے ساتھ ہی سینوسی نے وہ بریف کیس آفیسر کے حوالے کر دیا۔ اس بریف کیس کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھا ہوا فون نمبر اور ایک لفافے میں بھاری رقم موجود تھی۔ انہیں ایک دوسرے سے بارگیننگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میجر بالیوا اس کا پرانا دوست تھا اور وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی کام
اس سے لے چکا تھا۔ دوپہر کے بعد سنوسی دوبارہ بیروت پہنچ گیا، جہاں ہوٹل میں اس کا ایک کمرہ پہلے سے ہی مخصوص تھا۔ یہاں اسے صرف ایک رات قیام کرنا تھا، کیونکہ اگلی صبح کی پہلی فلائٹ پر پیرس کے لیے اس کی ایک سیٹ بک تھی۔ اسی شام 4 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد میجر بالیوا یروشلم پہنچ گیا۔ اسے اسرائیلی سرحد عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ چیک پوسٹ پر موجود اسرائیلی اور یونانی محافظوں کو سختی سے یہ ہدایات تھیں کہ اقوام متحدہ کی امن فوج کی کسی گاڑی یا کسی آدمی کو نہ روکا جائے۔ چنانچہ میجر بالیوا کی گاڑی پر اقوام متحدہ کے مخصوص نشان والی نمبر پلیٹ دیکھتے ہی محافظوں نے اس کی گار کو آگے جانے کا راستہ دے دیا تھا۔ یروشلم کے کنگ ڈیوڈ ہوٹل کے کمرے میں ناشتے کے بعد میجر بالیوا نے ٹیلی فون پر وہ نمبر ڈائل کیا جو سینوسی نے اسے دیا تھا۔ وہ نمبر مشرقی یروشلم کے ایک علاقے کا تھا۔ پہلی گھنٹی پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ریسیور پر عربی لہجے میں ایک بھاری آواز سنائی دی تھی، تمہارے بچوں کا کیا حال ہے؟ میجر بالیوا نے انگریزی میں کہا۔ اسے اپنے مشن کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے فون پر بات کرنے والے نے اسے دوسری دن صبح پرانے شہر میں واقع ابو بکر ریسٹورنٹ میں ناشتے کی دعوت دی تھی۔ شہر کا وہ علاقہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ میجر بالیوا نے اس کی دعوت قبول کر کے شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میجر بالیوا کی رات بڑی پرسکون گزری تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے شیو بنائی، غسل کیا، کپڑے پہنے اور ہوٹل کا بل ادا کر کے پرانے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابو بکر ریسٹورنٹ کے ٹیرس میں بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے تگڑا سا ناشتہ کیا اور سامنے دیکھنے لگا، جہاں ماؤنٹ آف اولیو کا دل فریب منظر نظر آ رہا تھا۔ اس دوران کسی نے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگا تو کرسی کے قریب فرش پر رکھا ہوا سیاہ بریف کیس اب وہاں موجود نہیں تھا۔ جس وقت میجر بالیوا بیروت جانے کے لیے شہر کی بڑی سڑک عبور کر رہا تھا، اسی وقت سیاہ رنگ کا وہ بریف کیس نواف نامی ایک اسٹوڈنٹ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ نواف الفتح کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ بریف کیس میں رکھا ہوا وہ خوفناک پستول اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ملر اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ اسی طرح تقریباً اسی وقت منصوبے کے عین مطابق بیروت میں خوفناک حادثہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ کیتا سینوسی ہوٹل سے نکل کر ٹہلتا ہوا پارکنگ لاٹ میں پہنچ گیا، جہاں اس کی کرائے پر حاصل کردہ کار کھڑی تھی۔ اس نے کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور پارکنگ سے نکل کر جیسے ہی سڑک پر پہنچا، بائیں طرف سے آنے والا ایک بھاری ٹرک اسے رونتا ہوا نکل گیا۔ یہ ہٹ اینڈ رن قسم کا حادثہ تھا۔ ٹرک سینوسی کی کار کو روندنے کے بعد تیزی سے غائب ہو گیا تھا اور کوئی اس کا نمبر بھی نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ کیتا سینوسی جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ سینوسی کی موت کے ساتھ ہی یہ ثبوت بھی ختم ہو چکا تھا کہ ملر کا دیا ہوا وہ خوفناک پستول پیرس سے باہر کس نے اسمگل کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔